إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وقال نوح ابنه وكان في معضل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو حکم ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور کتاب و سنت میں ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو جو بتلایا ہے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج ہم جب سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، سماج اور سوسائٹی پر اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں، تو بہت ہی کم ماں باپ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی اولاد کے رویے سے، سلوک سے اپنے آپ کو مطمئن اور خوش سمجھتے ہو، ورنہ اکثر ماں باپ آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں اپنی اولاد کے حوالے سے شکایت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ماں باپ کی اپنی اولاد کی وفاداریاں ہیں، ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں کہ وہ بچوں کی جانب سے ملا ہوا غم اور بچوں کی جانب سے ملا ہوا دکھ، بچوں کی جانب سے ملی ہوئی نافرمانیاں، بچوں کی جانب سے ملی ہوئی گستاخیاں، بچوں کی جانب سے ملی ہوئی بے ادبیاں، یہ دوسروں سے شیئر نہیں کرتے اور کسی سے شکایت نہیں کرتے، وہ خود برداشت کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی وفاداری ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ میں نے اسی سلسلے میں سورہ ہود کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک نافرمان اولاد کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگوں پر جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، آسمانوں نے بارش کے دہانے کھول دیے، زمین نے اپنی چھاتیوں سے صرف پانی کے چشمے ابالنے لگے، پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی بستیاں بھی سیلاب کی زد میں، بڑی بستیاں بھی سیلاب کی زد میں آنے لگی، آہستہ آہستہ چھوٹے گھر بھی سیلاب میں بہنے لگے اور بڑے بڑے گھر بھی سیلاب میں بہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ان فرما بردار ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے ہلاک ہونے والے نافرمان انسانوں کو، گنہگار انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اچانک حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ اپنے اس نافرمان اولاد پر پڑی جس کا نام یام اور لقب کنعان بتایا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ، سنبھل جاؤ اور کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے نافرمان اولاد بیٹے کنعان نے کہا، نہیں، میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، اپنی جان بچا لوں گا۔ تو نوح نے کہا، بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، آج اس کے عذاب سے کوئی بھی نافرمان بچ نہیں سکتا، لا عاصم اليوم الا من رحم، ہاں یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے۔
تو یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی، کشتی پر سوار ہوا باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے جو قریب ہی سیلاب کی زد پہ آنے والا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دونوں بات کر رہے ہیں، اور اسی درمیان ایک بڑی سی موج آئی، بڑا سا لہر اور طوفان آیا، اور نوح کے سامنے ان کا بیٹا کنعان ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ کون سا باپ ہے جو اپنے آنکھوں سے اپنے بیٹے کی موت کا تماشا دیکھے اور اس کا کلیجہ پھٹ نہ جائے، اس کا دل تڑپ نہ جائے؟ نوح بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، فوراً اپنے رب کو پکار بیٹھے، یا رب ان ابنی من اہلی، کہ اللہ پروردگارا میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا، اور تو نے وعدہ کیا تھا ان وعدک الحق کہ تیری فیملی ممبر کو، تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، یہ تو میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا۔ فوراً اللہ رب العزت نے جواب دیا، انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا فیملی ممبر نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، یہ نیک انسان نہیں ہے، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اور سنو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر آئندہ اس طرح کا سوال تم نے کیا تو تم جاہلوں میں شمار ہو جاؤ گے، نادانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ مثال دینے کا مطلب یہ کہ ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے نوح جیسے عظیم پیغمبر کو کتنے بڑے آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑا، اور ایک باپ کو اللہ کی جانب سے کتنی بڑی بات سننی پڑی کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ اس طرح کا سوال آپ نے مجھ سے کیا تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح پیغمبر کو فوراً احساس ہوا، اپنی معذرت چاہی اور اپنی غلطی کو سامنے رکھا، کہا یا پروردگار واقعی مجھے وہ چیز نہیں پوچھنی چاہیے تھی، جو چیز میں نے تجھ سے پوچھی ہے، سوال کی ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر تو معاف نہ کرے گا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مثال یہ کہ سماج کے نافرمان اولاد اپنے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کے کتنے بڑے سامان بنتے ہیں، اس مثال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک نافرمان اولاد اپنے ماں باپ کے چین و سکون کو ختم کر دیتی ہے، اولاد کی نافرمانیاں ماں باپ کی نیندوں کو حرام کر دیتی ہے، اولاد کی نافرمانیاں ماں باپ کا جینا، صبح ایک مسئلہ، شام کو کوئی اور مسئلہ، آج کوئی اور مسئلہ لے کر آئی اولاد، نافرمان اولاد کل کوئی اور مسئلہ لے کر آئی، اتنے سارے مسائل آج کے سماج میں ماں باپ کے سامنے نافرمان اولاد لے کر آتی ہے کہ والدین کا جینا مشکل ہو چکا ہے، والدین کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، ماں باپ نہ جانے کتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں صرف اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شتم الرجل والدی، ایسا آدمی جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ چونک پڑے، کیا ایسا دنیا میں کوئی بدنصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا ہے پر انڈائریکٹ گالی دینے والا سبب بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیے، وہ جواب میں پلٹ کر ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے، ہم کسی کی ماں کو گالی دیے، وہ جواب میں پلٹ کر ہمارے ماں کو گالی دیتا ہے۔ گویا ماں باپ کو گالی کھلوانے کا سبب ہم خود بنے، اولاد خود بنی، اور بنی بنائی برسوہا پرس کی عزت کو نافرمان اولاد نے لا کر چوراہے پر نیلام کر دیا، ماں باپ کو بے عزت کر دیا۔ اسی لیے ذلت و رسوائی کا سامان ہمیں اور آپ کو نہیں بننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر پیغمبر نے فرمایا وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ آپ پچھلے جمعہ کے خطبے کو غور سے سنے ہوں گے تو آپ کو بتایا گیا کہ توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اور اولاد کے آج کے نوجوانوں کو ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اور کتاب و سنت میں نافرمان اولاد کے حق میں جو وعیدیں آئی ہیں، جو سختیاں آئی ہیں، جو سزائیں بتائی گئی ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو سہم جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ڈر جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुन ला यंज़ुरुल्लाहु यौम अल-क़ियामत इलैहिम, ये 3 अफराद ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह उनकी जानिब नहीं देखेगा, देखेगा भी नहीं। जरा सोचो, अल्लाह जिसके तरफ देखे ना उसके साथ उसकी रहमत कहाँ से होगी, उसके साथ उसकी बख्शिश कहाँ से होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोग, पहला अल-आक़ लिल वालिदैन, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की होगी, अल्लाह उसकी जानिब नजर रहमत नहीं फरमाएगा। वह मुदमिनुल खमर, शराब से डूबा हुआ शराबी, और अल मन्नान, जो किसी पर एहसान करे और फिर उसको एहसान को जतला दे। ये 3 वो लोग हैं कि बरोज़े क़यामत हश्र के मैदान में, जहाँ पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी, पैगम्बर कह रहे हैं, मैं भी जब तक अल्लाह की रहमत मेरे साथ शामिल हाल न होगी मैं जन्नत में नहीं जा सकता। तो हम और आप कौन है? अगर अल्लाह की रहमत ना मिली तो जहन्नम हम रसीद होंगे, जहन्नम में हम दाखिल होंगे। और नसई की ही रवायत में दूसरी हदीस में पैगम्बर ने फरमाया कि सलासतुन ला यदखुलून अल जन्ना, ये 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है वो? पहले नंबर पे नबी ने फरमाया अल-आक़ लिल वालिदैन, ऐसा बच्चा और ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करके आया हो। और दूसरे नंबर पर वो दय्यूस, ये ऐसा शौहर, ऐसा मर्द जो अपने घरों में बेहयाई और बेगैरती होता हुआ देखे और मना ना करे, ऐसा शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत जो मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे। ये 3 लोग हैं जिन्हें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। और खास करके देखो, खास करके माँ जो होती है ये दिल की बड़ी नाजुक होती है और ज़ात बड़ी कमज़ोर होती है, उसके जज्बात का हमें और आपको ख्याल करना पड़ेगा। इसीलिए पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूक़ल उम्महात व वअदल बनात व मन अव्वहात, ये अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया है माओं की नाफरमानियों को और बच्चियों को जिंदा दफन करने को, और एक मिजाज सिर्फ लेने का रहे, देने का ना रहे। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया। यहाँ माओं का लफ्ज़ लाया गया, क्यों? माँ नाजुक होती है, बहुत जल्दी उसकी ज़बान पर बहुत कुछ आ सकता है, इसलिए माओं के जज्बात का ख्याल करो। मैं एक सामाजिक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है शादीशुदा जो परदेश गया कमाने के लिए, 2-4 महीने गुजरे, बीवी ने फ़ोन पे फ़ोन शुरू कर दिया, जब से मेरे शौहर तुम गए हो परदेश में, बुढ़िया माँ ने जीना दूभर कर दिया है। सुबह शाम बक लगाए रहती है, सुबह शाम हमें ताने देती है, सुबह शाम हमें परेशान करती है। फोन गया और बेटे ने कहा ठीक है बुढ़िया को फोन दो। माँ नहीं बोला बुढ़िया को फोन दो। माँ ने तो अपने कान से फोन लगाया, ज्यादा दिन हो गए बेटे को जुदा हुए, हो सकता है बुढ़ापे की उम्र का ख्याल करके वो मुझसे मेरी खैरियत पूछना चाहता हो और मेरी हालत दरियाफ्त करना चाहता हो। पर माँ ने कान जो ही फोन लगाया, आवाज आई बुढ़िया जब से मैं आया मेरे बच्चों का जीना दूभर कर चुकी है। बद दिमाग है क्या, बदज़हन है क्या, बदअकल है क्या, जो कुछ मिले रूखा सूखा खाकर रह नहीं सकती। ये ज़बान एक परदेसी औलाद की होती है। और वो शायद भूल गया कि जिस माँ को उसने बदज़हन कहा, जिस माँ को उसने बदअकल कहा, वो वही माँ है कि 2 महीने की उम्र में तुम बेज़बान थे, बोल नहीं सकते थे। माँ तुम्हारी हरकतों से समझ जाती मेरा बेटा भूखा है, माँ तुम्हारी हरकतों से समझ जाती मेरा बेटा प्यासा है, माँ तुम्हारी रोने की आवाज़ से समझ जाती मेरे बेटे के जिस्म में कहीं दर्द है। आज जब वो बुढ़ापे को पहुंच गई, ये एहसास, ये समझदारी औलाद को होनी चाहिए और बेटों को होनी चाहिए, बच्चों को होनी चाहिए। माँ बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई, लागर हो गई, ज़बान तुतला के बोल रही है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अब वो कारनामा तुम्हें अंजाम देना होगा। उसकी कौन सी हरकत है जो उसको उसके भूख का एहसास दिलाती है कि हाँ ये भूखी है, इसको खाना खिलाना चाहिए। अब बेटों को समझना पड़ेगा कि माँ की वो कौन सी हरकत है जिससे उसके प्यासा होने का एहसास हो और उसे पानी पिलाओ। अब बेटे को समझना चाहिए कि माँ की वो कौन सी हरकतें हैं जिससे उसको एहसास हो कि उसके जिस्म में दर्द है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बावजूद बेटा बदज़बानी करता है, बदज़बानी करता है, बुढ़िया कह के पुकारता है। न जाने ठीक है बूढ़ी हो गई, समझ खत्म हो गई,
عقل واقعی نہیں رہی، زبان میں کیا بول رہی ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں. ماں معافی مانگ رہی ہے، بیٹا بڑھاپے کی عمر ہو گئی، ہو سکتا ہے نکل گئی ہو زبان سے بلا کوئی حقیقت جانے. ماؤں سے بد زبانی کرنے والی اولاد، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دے دیا ہے. دیکھو ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں اپنے مالوں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان آتا ہے روزے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں حج بیت اللہ کو جاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے جو یہ اعمال کا اقرار کیا، کہا من مات علی ھذا من مات علی ھذا دخل الجنہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اے صحابی یہ سارے اعمال جو تم نے گنائے ہیں، کوئی بھی انسان اگر یہ عمل کر کے مرا تو جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی ما لم یعق والدی، اس شرط کے ساتھ کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو، یعنی نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو. ان تمام اچھے اعمال کو لے کر اگر جنت میں داخل ہونا چاہے، سب سے بڑی رکاوٹ ماں باپ کی نافرمانی ہے. اگر ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، عبادتیں ٹھوکروں پر آ جائیں گی. پیارے نبی نے شرط لگا دی ما لم یعق والدیک، جب تک کہ وہ ماؤں کی نافرمانیوں میں رہے گا اس کی عبادتیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی. تو ماں باپ کی عظمتوں کا خیال کرو، ان سے ادب سے بات کرو، ان سے نرمی سے بات کرو. ہاں کتاب و سنت کا ہم مطالعہ کریں گے تو بہت ساری کمزوریاں ماں اور باپ کے اندر بھی ہیں، والدین کے حق میں بھی آتی ہے. آپ گہرائی سے مطالعہ کرو گے تو کچھ بنیادی باتیں جو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو اولاد کو نافرمان بنا دیتی، وہ کون سے رویے ہیں ماں باپ کے، وہ کون سے سلوک ہے جس کی وجہ سے اولاد باغی ہو جاتی ہے، بغاوت پر اتر آتی ہے. سب سے پہلی چیز خود اس کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کی بے توجہی، ماں باپ نے تربیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ماں نے باپ نے ذمہ داری سمجھی اولاد کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کے ارمان اور خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی طرح مہنگے لباس پہنانا ہے. انہی سب میں وہ رہ گیا، پر تربیت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے بچہ ہے، کوئی عیب اس کے اندر ہو، کوئی برائی اور غلطی اس کے اندر ہو، اور ہمیں سننے کو آ گیا ہے تو جیسے باہر سب سے میٹنگ کرتے ہو، بچوں کو بلا کے میٹنگ کرو. گھر میں اپنے، ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مشورہ اور کوئی رائے اور کوئی بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. میٹنگ کرو، کہو بیٹا تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اس سے باز آؤ، تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. برائیوں پر متنبہ کرو، وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرو. اولاد ابھی معصوم ہے، ابھی وہ بچے ہیں، تربیت کی نگاہ ڈالو گے اس کا فیوچر، اس کا مستقبل سنبھلے گا، وہ خدمت گزار اولاد ہوگی. کیسے؟ انجام بڑا برا ہوگا. اگر ہم نے صرف کھلایا پلایا اور تربیت کی نگاہ نہ ڈالی، انجام بڑا برا ہوگا. دیکھو ہمارے بچے درسی کتابوں میں یہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک بچہ چوری کر کے برابر سامان لا کے اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھتا، ماں خوش ہو جاتی، ماں خوش ہو جاتی، چوری کر کر کے سامان لا کے دیتا، خوش ہوتی جاتی. اور ایک دن وہ آیا کہ چور پکڑا گیا، بچے کو پھانسی لگانے پہ آ گئی، پھانسی لگانے کا قانون بن گیا کہ اب اس کو پھانسی دیا جائے. آخری لمحے بچے سے پوچھا گیا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے نے کہا ماں سے ملنا. لوگوں نے سمجھا ماں سے بڑا پیار کرتا ہے جو بچے سے ماں سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے. ماں لائی گئی، بلایا گیا اور ماں سے کہا اماں ذرا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. اماں تو اور خوش ہو گئی کہ لگتا ہے پھانسی پہ جاتے جاتے کوئی چھپا ہوا خزانہ بتانے والا ہے. فوراً قریب آئی اور بچے نے کچکچا کے دانتوں سے اس کے پورے کان کٹر ڈالے، پورے کان کاٹ ڈالے. اب وہ ماں تڑپ اٹھی، چیخ اٹھی، اب پھانسی پہ جا رہا ہے اور ماں ظالم اولاد ہے، ماں کو تکلیف دے کے جا رہا ہے. اس بچے نے جو کہا وہ تربیتی نگاہ سے ڈالنے کے لائق ماں باپ کو ہے. کہا اگر پہلی بار چوری کرنے پر تو نے مجھے سمجھایا ہوتا یا مجھے نہ سمجھنے پر مارا ہوتا تو یقیناً آج یہ نوبت نہ آتی کہ میں پھانسی کے پھندے پہ جاتا. تو یہ تربیتی نگاہ ہمیں اور آپ کو ڈالنا پڑے گا. اسی طرح سے دوسری کچھ ماں باپ ہیں جو تربیت کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کو اچھی راہ پر لانا چاہتے ہیں، پر تربیت کا وہ طریقہ موجود نہیں ہے جو شریعت نے ہمیں بتلائی. دیکھو بیجا سختی، مار پیٹ،
ذرا سی غلطی پر ڈنڈے اٹھاؤ، بیلٹ نکالو، مارنا شروع کر دو۔ ایسے رویے پر اولاد باغی ہوتی ہے، ایسے رویے پر اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ ہاں ضرورت پڑے ڈنڈا اٹھاؤ، نہ مانے اسے مارو، لیکن مار بھی تہذیب کے دائرے میں، مار بھی ثقافت کے دائرے میں، حیوانیت کی مار نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ ضرورت پڑے مارو۔ سلیقہ تربیت کا دیکھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی تربیتی نگاہ کے سامنے رہا، پر میرے مربی نے، پیغمبر نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ ہاں غلطی ہو گئی سمجھایا، پر اف تک نہیں کہا، مارنے کی تو دور بات۔ حضرت حسن کو دیکھا کھجور کھا لیے منہ میں، پیارے نبی نے فرمایا کہہ بیٹا تھوک دو، نواز رسول ہے بیٹا تھوک دو، یہ کھجور جو ہے یہ صدقے کا ہے، اور صدقہ اہل بیت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ نرم رویہ اور یہ نرمی اگر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راہ پر لا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح دیکھو، اولاد نافرمان اس لیے ہوتی ہے کہ والدین بچوں کے بیچ نا انصافی کرتے ہیں، عدل سے کام نہیں لیتے، انصاف سے کام، ایک بچے کو ایک نگاہ سے اور دوسرے بچے کو دوسری نظر سے، ایک بچے کو محبت دے رہے، دوسرے بچے کو اس سے محروم کر رہے، ایک بچے کو نوازتے جا رہے، دیتے جا رہے، اور دوسرے بچے کو اس سے محروم کرتے جا رہے۔ یہ وہ رویہ ہے بے عدل و انصاف کا جس سے اولاد باقی ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس کا بیٹا آیا اور بیٹے کو گود میں لیا، چوما چاٹا اور اپنے داہنے جانب بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی آئی اور بیٹی کو ڈائریکٹلی بائیں جانب بٹھا لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ اس کا دیکھا، کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے بیچ انصاف کرو۔ بیٹا آیا تو نے اسے چوما چاٹا، اسے گود میں لیا، اور بیٹی آئی تو ڈائریکٹلی اس کو قریب بٹھا لیا، اسے کیوں نہیں چوما، اسے کیوں نہیں چاٹا؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ ایسی حرکتوں سے اولاد تمہارا باغی ہوگی، تمہارا نافرمان ہوگی۔ ایک مثال ہی وہ سمجھ لو، ہم اور آفس سے آتے ہیں، دکان سے آتے ہیں پسینوں میں ڈوبے ہوئے، 2 سال کا معصوم بچہ ہمارے گھر میں اور ایک 5 سال کا ہے۔ ہم نے کیا کیا، 2 سال کے معصوم بچے کو فوراً گود میں اٹھایا، چوما چاٹا، کھلانے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ اب 5 سال کا بچہ بیچارہ انتظار میں ہے کہ ابا ابھی 2 سال کے بچے کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ محبت اور پیار بھرے لمحے گزار رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی پیار کریں گے، مجھے بھی بلائیں گے۔ پر ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ معصوم بچے کو گود میں کھلا کر ڈائریکٹلی بستر پر سو گئے۔ اب یہ 5 سال کا معصوم بچہ جو اس طرح ناانصافی دیکھا کہ ایک بچے کو محبت بھرے لمحے مل رہے ہیں اور مجھے محبت سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ ناانصافی کا وہ منظر ہے کہ 5 سالہ بچے کے دل میں تمہارے لیے بغاوت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، اور پھر اس طرح رویہ اگر ہم کریں تو اپنی اولاد سے فرما برداری کا توقع اور امید ختم کر دیں۔ ناانصافی ہے یہ۔ تو بچوں کے بیچ انصاف سے کام لے اور بچوں کے بیچ عدل کا کام لے۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ والدین، ہماری اولاد جو ہے وہ اس لیے نافرمان ہے کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ یہ بہت بڑا سبب ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے اس لیے نافرمان ثابت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ جو سلوک، جو رویہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، وہی سلوک، وہی رویہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو دکھ دیں گے، کل ہماری اولاد ہمیں دکھ دے گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں گے، کل ہماری اولاد ہمیں تکلیف دے گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، کل ہماری اولاد ہم سے نافرمانی کرے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم ماں باپ کے خدمت گزار بن جائیں، اللہ ہمیں بھی خدمت گزار اولاد عطا کرے گا۔ اور اگر ہم نافرمانی پہ اتر آئیں، ہماری اولاد بھی ہم سے نافرمانی کرے گی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، چھوٹا سا بچہ جب بابا مر گئے، گھر کی صفائی ہونے لگی، اس معصوم بچے نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک گندا پلیٹ تھا پلاسٹک کا، اٹھا کے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو باپ نے کہا بیٹا پھینک اس کو، یہ کچڑا ہے، ارے کچڑا ہے، گندا پلیٹ، پھینک اس کو۔ کہا اچھا یہ گندا ہے، یہ کچڑا ہے، اسی میں تو تم ہمارے بابا کو کھانا دیتے تھے، اسی میں تو ہمارے بابا کو دال بھات دیتے تھے۔ تو کہا ٹھیک ہے دیتے تھے، ابھی پھینک دے، گونی میں رکھ دے کچڑے کی۔ جانتے ہو اس معصوم بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا یہ دیکھو ماں باپ، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، وہ انجام آئے گا۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ ابا جس کچڑے کے پلیٹ میں تم بابا کو کھانا دیتے تھے، کل جب تم بوڑھے ہوگے اسی گندے پلیٹ میں میں تمہیں کھانا دوں گا، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہوں۔ میرے بھائی اور دوست،
تو یہ بہت بڑی وجہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ کریں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب گناہ، دنیا میں جتنے گناہ ہیں سب گناہوں کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گی، اللہ چاہے گا تو۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا میں ملے گی، بغیر سزا بھگتے ان دو گناہوں کے بندہ دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جانتے ہو کون سا گناہ؟ پیغمبر نے فرمایا الظلم، ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا ظالم کو اسی دنیا میں بھگتنا ہے، اور بغیر وہ سزا لیے آخرت میں نہیں جا سکتا۔ آخرت میں جو ہے وہ تو ہے۔ آپ 12 مثال سنتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے سامنے ظالم فرعون جب ڈوب رہا تھا، جانتے ہو بنو اسرائیل کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچا تھا، یہ ظالم ہم پر ظلم کیا، آج سامنے ڈوب رہا ہے۔ ایسے بہت سارے حالات، اور میں نے آپ کو بتلائے ہیں کہ ظالم وہ ظلم کسی کے خلاف ہو، بھائی پر کرو، باپ پر کرو، ماں پر کرو، ہندو پر کرو، عیسائی پر کرو، کرسچن پر کرو، کوئی بھی ظلم کسی طرح کا اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اگر ناحق آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کی سزا تم دنیا میں پا کر ہی جاؤ گے۔ اور دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اگر تم نے نافرمانی کی ہے بغیر سزا بھگتے اس دنیا سے آخرت تک جا نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو احساس ہوا اپنے غلطی کا، اپنے ماں باپ کو ستایا ہے تم نے، تو اللہ سے توبہ کرے، توبہ سے تو اللہ شرک جیسے عظیم گناہ معاف کرتا ہے۔ تو آج کی اولاد اگر ماں باپ کا نافرمان ہو گئی ہے اور اس کو احساس ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اگر وہ معافی مانگے، اگر وہ توبہ کرے اللہ سے، تو اللہ اس نافرمان اولاد کی غلطیوں کو بھی انشاءاللہ معاف کرے گا اور آخرت میں اس کو اجر بدلہ دے گا اور گناہوں سے اور سزاؤں سے اس کو بچا لے گا۔ یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے چلے گئے تو وہاں تو جو ملے گا وہ ملے گا، اس سے پہلے اسی دنیا میں سزا ملے گی۔ اسی طرح آپ دیکھو نفلی عبادتوں سے، ہم جو نفلی عبادتیں پڑھ رہے ہیں، نفلی عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ماں باپ کی خدمت ہے۔ اہل علم نے دلیل بنایا کس سے معلوم ہے؟ جریج کے واقعے سے۔ میں اشارہ کر دوں، بارہا واقعہ بتایا جاتا ہے جریج کے واقعے سے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور وہ نماز نفلی ہو اور اسی بیچ آپ کی ماں اور آپ کے باپ آواز دے دیں، شریعت کہتی ہے نماز توڑ کے جاؤ، نماز چھوڑ کے ماں باپ کی بات سنو۔ اگر وہ نفلی نماز ہے، جریج کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نماز پڑھ رہے تھے، ماں آئی، کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے بعد میں جواب دیں گے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو جواب دیں گے۔ اور انجام کیا ہو؟ میں نے بتایا تھا نا، ماں بڑا جذباتی ہوتی ہے، بڑا نرم نازک ہوتی ہے، اور اس کے جذبات کا خیال رکھو۔ اور یہاں جریج کی ماں سے اور اس کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی، اللہ اس کو موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ کی شکل نہ دیکھے۔ اور واقعہ مشہور ہے، بدکاری جو ہے الزام لگایا گیا اور پھر جو ہے ان کے عبادت گاہوں کو گرا دیا گیا۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا جو ہے ناجائز طور پر دوسرے کا تھا، لڑکی نے کہہ دیا جریج کا ہے، سارا ماجرا پیش ہوا۔ جریج نے کیا کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھی 2 رکعت اور اللہ سے مدد مانگی، اور بچے سے مخاطب ہوئے، بول بیٹے تیرا باپ کون ہے؟ تو کس کی اولاد ہے؟ 4 وہ بچے جو شریعت نے بتلائی ہے، جنہوں نے ماؤں کی گودوں میں بات کی ہے، ان میں یہ جریج والے واقعے میں یہ بچہ بھی ہے۔ وہ بچہ کہہ اٹھا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ افسوس ہوا، لیکن ماں کی بد دعا کام آ گئی۔ ماں کی بد دعا سے ذلیل ہوئے، گرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، بعد میں ان کی نیکی نے انہیں، ان کے صالحیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی، یہ اور بات ہے، لیکن ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اور تیسری اسی لیے ایک وجہ بتائی جاتی ہے نا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بعض غلطیوں پر نا یہ ڈائریکٹلی بد دعا نکال دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ نہیں، اپنی اولاد کے حق میں بد دعا سے بچو۔ لا تدعوا علی اولادکم واموالکم وانفسکم، اپنی اولاد پر بے قاعدہ بے جا بد دعا مت کرو۔ سب جانتے ہیں ماں باپ کی بد دعا رب کی بارگاہ میں جلدی منظور ہوتی ہے، اور پیغمبر نے کہا دن اور رات میں ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے اگر دعا مانگی جائے یا بد دعا مانگی جائے وہ قبول ہو کے رہتی ہے۔ اگر ماں باپ کی بد دعا اسی لمحے نکلی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو جھیلنا تمہیں پڑے گا، رونا تمہیں پڑے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد کے جنازے نکلیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھر کا چین و سکون کا جنازہ اٹھے گا۔ اس لیے بد دعا سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بات بات پر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرے۔ آخری وقت میں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اس کی بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ حدیث جبریل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑی علامت بتلائی گئی کہ جبریل نے سوال کیا کہ بتاؤ متی الساعہ،
اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس بات کا علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے، قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ تو جبریل نے کہا اخبرنی امارتھا، ٹھیک ہے اس کی نشانی بتلا دو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی جو بتلائی ان تلد الامۃ ربتھا، کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور وہ جنم دینے لگے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جب ماؤں کی نافرمانیاں اور باپ کی نافرمانیاں قیامت کے قریب حد سے زیادہ ہو جائیں، اولاد نافرمان ہو جائے، تو سمجھ جاؤ قیامت قریب آنے والی ہے۔ اور خاص کر کے دیکھو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہی لیکن بیٹیاں اکثر اپنے ماؤں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے ماؤں کی وفادار ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ وہ بیٹیاں بھی اپنی ماؤں سے بغاوت کریں گی، وہ بیٹیاں بھی اپنے ماؤں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کریں گی، اور وہ بیٹیاں بھی اپنے ماؤں کی نافرمانیاں کریں گی۔ ایسا ہوتا ہوا جب دیکھو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ اور وہ حال ہم دیکھ رہے ہیں، وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹیوں کی بغاوت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹیوں کی نافرمانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جو تمہارے اور اپنی اولاد کے لیے کئی رات جاگے تھے، آج اولاد ماں باپ کے لیے ایک رات جاگنا بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ ماں باپ جو اپنے بچوں کی ارمان اور خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا بیٹھے تھے، آج اولاد ان کے ارمان اور خواہشوں کا خون کر رہی ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے علاج کے لیے اور صحت کے لیے کافی فکر مند تھے، آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو ایک وقت کی دوا کو ترسا رہے ہیں، ایک وقت کی دوا کا محتاج کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، ایسا سماج میں ہو رہا ہے۔ والدین نام ہے محبت کا، والدین نام ہے پیار کا، ماں باپ نام ہے ہمدردی کا، ماں باپ نام ہے غمخواری کا، ماں باپ نام ہے قربانی کا، ماں باپ نام ہے الفت کا، ماں باپ نام ہے خواہشات کی پوری خواہشات کو پوری کرنے کا۔ لیکن آج ماں باپ کے والدین اور اولاد کے رشتے میں فرق رکھا گیا۔ اولاد نام ہے بے وفائی کا، اولاد نام ہے بدکاری کا، اولاد نام ہے غداری کا، اولاد نام ہے نافرمانی کا، اولاد نام ہے بے ادبی کا، اولاد نام ہے گستاخیوں کا۔ جہاں بھی دیکھو رشتوں کا یہی منظر آپ کو دکھائی دے گا۔ ماں باپ کی محبت نچھاور ہو رہی ہے پر اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اور یہی نافرمانیاں انسانوں کو، نوجوانوں کو، اولادوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوانوں جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں ان کی خدمت گزاری کر کے جنت میں داخل ہو جانے کی کوشش کرو۔ جن کے ماں باپ وفات پا گئے ہیں، شریعت نے ان کے حق میں جو حسن سلوک کا طریقہ اور تہذیب بتلایا ہے وہ حسن سلوک کو اپنائے، اور ماں باپ زندہ ہیں اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ جنت پانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ان کی خدمت کرو، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین اس کائنات میں جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ دل و جان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ اچھا حقوق، ان کے حقوق کو اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں اولاد صحیح ثابت ہو، اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں صحیح ثابت ہو۔ اللہ اس طرح ہماری زندگی خوشگوار بنائے، امن اور شانتی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہے، ایمان پر زندہ رہے، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آخری وقت میں ایک ضروری اعلان یہ تھا کہ پچھلا جمعہ مہینے کی آخری تاریخ تھی، لیکن کچھ مصلحت کے تحت جو ہے آپ کی اس مسجد کا جو خصوصی تعاون کا اعلان ہوتا ہے چندے کا، وہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس لیے آج کے جمعہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ تمام